So now the writer has actually started discussing the oldest of the civilization, جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے سومیرین civilization کا اور اس کے ایک رولر کا جو کہ 5th رولر تھا سومیرین civilization کا، جس کا نام تھا گلگمیش۔ گلگمیش کے بارے میں جتنی بھی رائٹنگز ملتی ہیں یا جتنی بھی پومز ملتی ہیں اس میں گلگمیش کی پرسنالٹی کو کافی ریڈینٹ اور ہیوج اور وائز پرسنالٹی بتایا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی ڈسکشن ہے کہ جیسے ہی سویلائزیشنز بننا شروع ہوئیں، سٹیز بننا شروع ہوئیں اور لوگوں نے اپنی باؤنڈریز آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کی، کمیونٹیز نے اپنی باؤنڈریز آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کی، تو ساتھ ہی ساتھ ایک اسٹرکچرل وائلنس کا ایک سسٹم بھی اسٹارٹ ہو گیا۔ اس وقت تک ریلیجن واز ناٹ دا پارٹ آف دی پولیٹیکل کیا کہنا چاہیے کہ اسٹرکچر، لیکن وہ سمجھیں کہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ ریلیجن واز دی مسیحا آف دی پیپل، کامن پیپل، کہ ریلیجن وہاں اس وقت کی اگر آپ تھوڑی ہسٹری پڑھیں، تھوڑی ریلیجن ہسٹری پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ دے یوز ٹو ہیو گاڈس بہت ہی کیا کہنا چاہیے امیجنری قسم کے گاڈس تھے، اینڈ دے تو گلگمیش کا جہاں پر ذکر ہے تو اس میں جو ہیں وہ ایک سن لیکی کے نام سے ایک پوئٹ کا ذکر ہے، جنہوں نے ایک پوم میں ڈیفائن کیا ہے کہ پیپل یوز ٹو بیگ their gods to save them from the tyranny of گلگمیش۔ تو گلگمیش کی پرسنالٹی کے بارے میں بیسکلی ایک ڈسکشن ہے، اور یہاں پر ایک اور ڈسکشن یہ ہے کہ گلگمیش نے جو ہے وہ ایک کافی ہیوج قسم کی وال تعمیر کی تھی جس کا اس پوم میں ذکر ہے، اور اس سے بیسکلی انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ اگر پریمیسس میں جو ہے وہ ایک وار ٹائپ سٹرکچر تھا تو یقیناً کوئی وار لائک سچویشن رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ وال بنائی گئی ہوگی ان آرڈر ٹو سیو دا پیپل فرام ادر کمیونٹیز۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور یہاں پر ایک کافی اچھی ایک پوائنٹ مینشن کیا گیا ہے اس کتاب میں کہ جب سرپلسز پروڈیوس ہونا شروع ہوئے تو آبویسلی جیسے میں نے اپنی لاسٹ آڈیو میں بھی مینشن کیا تھا کہ communities used to fight with each other in order to capture the surpluses being produced by other communities، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تھا تو خود کمیونٹی کے اندر ایک ایسی ایلیٹ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی تھی یا فارم ہونا شروع ہو جاتی تھی جو تھوڑی سی پاورفل ہوتی تھی، اینڈ دے یوز ٹو ایکسپلوئٹ پیپل، اینڈ جو بھی سرپلسز ہوتے تھے وہ صرف ان کے لیے مخصوص ہوتے تھے، اور وہ سرپلسز ان کی بیسکلی ویلتھ میں ایک انکریمنٹل بیہیویئر ہو جاتا تھا اس سرپلسز کی وجہ سے۔ اور پھر آگے ایک اور بات یہ ہے کہ ایک بیسکلی ایک پوائنٹ ریز کیا گیا ہے اس کتاب میں کہ اگر یہ ساری چیزیں موجود نہ ہوتی، اگر کسی ایک پرٹیکولر گروپ کے لیے ویلتھ یا پھر آپ کہہ لیں کہ لگژری یا اسپیئر ٹائم موجود نہ ہوتا تو یہ آرٹ جیسی چیز اور یہ جو سائنس اینڈ آرٹ جیسی چیزیں جو ہم نے ایجادات کی، انوینشن کی، تو شاید یہ بھی نہ ہوتی، کیونکہ جو باقی کمیونٹی کے اسٹرکچر میں جو باقی لوگ تھے جو محنت کرتے تھے ان کا کام صرف اور صرف فیلڈز میں جا کر فوڈ پروڈیوس کرنا یا اس کی دیکھ بھال کرنا ہوتا تھا، اور ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے جو کیونکہ اس کے پاس اسپیئر ٹائم ہوتا ہے اور اس کو بیسکلی کوئی ایسی محنت مشقت نہیں کرنی ہوتی اور وہ پاورفل ہوتا ہے تو وہ اپنے اسپیئر ٹائم میں بیسکلی کریٹ کرتا ہے، اور جب کریشن کی بات آتی ہے تو پھر آرٹس کی اور میوزک کی اور سائنس کی بات آتی ہے۔ تو اس میں یہ ایک بحث کی گئی ہے۔ آگے چل کر اس کتاب میں لائک گلگمیش، جیسے گلگمیش کی بات کی گئی ہے تو 2-3 اور سویلائزیشن کی بات کی گئی ہے، آرینس کی بات کی گئی ہے، لیکن آل ان آل سب کے بارے میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ کریٹ کیا گیا ہے بیسکلی کہ وین ایور دیر واز اے پرسنالٹی جو پاورفل ہوتی تھی اور اپنی کمیونٹی کو یا اپنی سٹی کو یا اپنی سویلائزیشن کو رول کرتی تھی تو وہاں پر ایک ایکسپلوئٹیشن کا عنصر ہوتا تھا، ایک اسٹرکچرل وائلنس کا عنصر ہمیشہ موجود ہوتا تھا۔ تو جس طریقے سے آپ کے پاس جو ہمیں سٹوریز ملتی ہیں سویلائزیشنس کی، تو وہاں پر ریلیجن کا جو ایک پارٹیسپیشن ہوتی ہے وہ انلیس اینڈ انٹل جب تک کتابی ریلیجن نہیں آیا تب تک جو ہے وہ آپ کے پاس اگر آپ لٹریچر پڑھیں تو اس میں ڈسکشن ہوتی ہیں کہ ان کے امیجنری گاڈز ہوا کرتے تھے، اینڈ اگر کوئی چیز کوئی برائی آ جائے تو پیپل یوز ٹو ایکچولی ask their imaginary gods to save them from
a ruling elite and whatsoever. تو اس کتاب میں جو ہے وہ 3-4 ایسی سویلائزیشنس کے بارے میں ڈسکشن ہے جس کے بارے میں بیسکلی اسکرپٹس ملتی ہیں, رائٹنگز ملتی ہیں, پومز ملتی ہیں, جس میں یہ بیسکلی انڈیکیٹ کیا گیا ہوتا ہے کہ اسی رولنگ اسٹرکچر کے انڈر جو سویلائزیشنز بنی انہی کے اگینسٹ ان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ریلیجس گاڈ سے بیسکلی ہیلپ مانگتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں کہ ان کو ان کے رولنگ ایلیٹ سے بچایا جائے, کیونکہ وہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں اینڈ دے آر بینگ یوزڈ ٹو بیسکلی پروڈیوس دا سرپلس, اور جو سارا کا سارا سرپلس جو ہے وہ اس رولنگ ایلیٹ کی طرف چلا جاتا تھا, ڈائیورٹ ہو جاتا تھا. آگے چل کر یہاں پر ایک ریزننگ یہ بھی کی گئی ہے کہ جب سویلائزیشنز بننا شروع ہوئیں اور جب لوگوں نے سٹیز میں کنورٹ ہونا شروع ہوا تو ایکسپینشن کا وہاں اس وقت صرف ایک ہی ذریعہ ہوتا تھا, اور وہ یہ ہوتا تھا کہ وار کی جائے اور اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا جائے. ایدر ایکسپینشن اور گیٹنگ ٹو اوورٹیک سم ونس ایلسز سرپلس. وار صرف ایک ایسا ذریعہ ہوتا تھا جس کی بنیاد پر لوگ جو ہیں وہ کسی اور سٹی کو کیپچر کیا کرتے تھے. تو یہ کافی اسٹرانگ ایویڈنس ہے اگینسٹ دا پوائنٹ کہ ریلیجن از دا اونلی کاز. لیکن جب سٹارٹ ہوئی ہے سویلائزیشنز, جب بیسکلی کمیونٹیز بننا شروع ہوئی ہیں تو ان کو یہ نیڈ فیل ہوئی, دے نیڈ ٹو ایکسپینڈ بیسک. اس وقت سے سٹارٹ ہوئی ہے بیسکلی ایکسپینشن کہ بیسکلی اپنے موٹیو کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, پورا کرنے کے لیے وار اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا ٹول ہوتا تھا تاکہ وہ سٹیز ایکسپینڈ ہوں اور کیپچر کریں کسی دوسری سٹی کو یا کسی دوسری سویلائزیشن کو. اس چیپٹر کے ٹائٹل میں بیسکلی فارمرز اینڈ ہرڈز مین اس چیپٹر کا ٹائٹل ہے, اور یہاں پر ایک اور بات مینشن کی گئی ہے اباؤٹ دی ہرڈز مین. تو جیسے کہ سویلائزیشن کا یہاں پر ایک ایڈیکویٹ ذکر ہے, اسی طریقے سے ہرڈ مین کا ایک کافی اس میں ہرڈز مین کا ذکر ہے, اور بیسکلی اس کانٹیکس میں ہے کہ there were some people who used to roam around with their cattle and their goods, basically livestock goods. اور جب وہ لائف اسٹاک گڈس وہ زیادہ دیر تک اس کو بیسکلی ریٹین نہیں کر سکے تو ان کو یہ لگا کہ the easiest way to have their own basically easiest way to basically expand is to actually capture the nearby villages, اور ان کے جو لائف اسٹاک ہے اس کو کیپچر کرنا. تو وہ جہاں ساتھ ہی ساتھ جہاں سویلائزیشن کا ذکر ہے کہ کیسے انہوں نے ایکسپینشن کے طریقے اپنائے تھرو وارفیئر, اسی طریقے سے ہرڈز مین کا ذکر ہے کہ there used to be people who used to raid the villages, nearby villages and used to capture their livestock. آگے چل کر اسی چیپٹر میں جو ہے بیبیلونین امپائرز اور سویلائزیشن کا ذکر ہے, اسیرین امپائرز کا ذکر ہے, اندرا کا جو بیسکلی انڈین امپائر کا رولر تھا اس کا ذکر ہے, اور اکیڈین امپائر کا ذکر ہے. اور ان تمام سویلائزیشنز کا جہاں جہاں ذکر کیا گیا ہے وہ اسی کانٹیکس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے ڈیورنگ دا بیسکلی پروسیس سم آف دی رولرز کیم اینڈ انہوں نے کافی ایک ایسی ایلیٹ گروپ بیسکلی مینٹین کیا اور اپنے سے نیچے لوگوں کو بیسکلی تھرو اسٹرکچرل وائلنس جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا, اور وہاں سے پھر ایک ریبیلیس بیہیویئر شروع ہوا لوگوں کا. آپ کہہ لیں کہ انٹرنل بیسکلی ایک ڈسٹربنس شروع ہوئی, یا آپس میں کمیونٹیز اور سویلائزیشنز نے فائٹ کرنا شروع کیا. All in all, the only objective of mentioning these civilization was to basically produce a logical reason کہ ان سب باتوں کے ان جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں جو ارلیسٹ ہیومن ہسٹری ہے ان سب میں اگر آپ تھوڑا غور کریں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ the religion was never a reason, rather the structural violence was always the reason. I hope اس آڈیو میں آپ کو تھوڑا اور کلیئر ہوا ہوگا کہ اس کتاب میں کیسے تھرو ریزننگ بتایا گیا ہے کہ if religion was the reason of the earliest warfare or not. نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر نیکسٹ چیپٹر کو سمرائز کریں گے انشاءاللہ, بٹ آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ اپنے اون پہ اس کتاب کو ریڈ کریں اینڈ گیٹ ٹو نو اباؤٹ دی ارلیسٹ آف دی ہیومن سویلائزیشن, اور کیسے انہوں نے بیسکلی وار اسٹارٹ کی یا کیسے یہ ساری سچویشن اسٹارٹ ہوئی. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.